بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ازل سے ہی محبت وجود میں آئی ہے، اور یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہ زمین، آسمان، چرند پرند، صفر و حجر، جن و بشر، شمس و قمر، بر و بحر اور خشکی و تر کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا ڈالا۔ بابا آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے عرش پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا۔ پھر جب شجر ممنوعہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تو برس ہا برس آنسو بہاتے رہے، اور بالآخر اسی عرش پر لکھے کلمہ طیبہ کے نام والے کا واسطہ دے کر اپنی بخشش کروائی۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب نبی سے محبت کو ظاہر کرتی ہے کہ اسی محبت کی وجہ سے عطائیں بھی کرتا ہے اور خطائیں بھی معاف کرتا ہے۔ اور پھر یہی مادہ محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں بھی ڈال دیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی چیز کے ساتھ دل سے محبت نہ کی ہو، اب خواہ یہ محبت مال و زر سے ہو یا مرد و زن سے ہو۔ دنیاوی محبت میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہ رستے میں قیس ملا۔ معلوم ہے قیس کون تھا؟ قیس ملا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے قیس، میں نے حکومت معاویہ کو واپس کر دی، میں نے اچھا کیا نا؟ تو قیس نے جواب دیا، حکومت تو لیلا کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو مجنوں ہو گیا۔ بس اسی دن سے قیس کا نام مجنوں ہو گیا، اور رہتی دنیا تک لوگ لیلا مجنوں کے نام سے واقف رہیں گے۔ محبت ہے نا، اتنا گم ہوا محبت میں کہ جواب بھی اسی کے دینے لگا جس سے محبت کرتا تھا، کہ حکومت تو اس کو اچھی لگتی ہے۔ اور ایک مرتبہ اسی کا واقعہ مجنوں کا، کہ ایک مرتبہ مجنوں کے باپ نے کہا، اے قیس، چل اور غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، وہ غفور و رحیم ہے، تجھے بخش دے گا۔ اب مجنوں اپنے باپ کے ساتھ گیا اور کعبے کا غلاف پکڑ کر یوں دعا مانگنے لگا کہ اے باری تعالی، میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا، مجھے لیلا کی محبت عطا کر دے، یعنی لیلا عطا کر دے، اور جو شخص میری اس دعا پر آمین کہے، رب کریم تو اسے بھی بخش دے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنوں ریت پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا لکھ رہا ہے؟ کہنے لگے، نام لیلا لکھ رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، دل کو سکون ملتا ہے لیلا لیلا لکھنے سے۔ مجنوں کی محبت اور دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ لیلا کی گلی کے کتے بھی چومتا تھا وہ۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، مجنوں دیوانگی کی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ صاحب نماز نے نماز توڑ کے مجنوں کو پکڑ لیا اور کہا، ارے او قیس، کیا تجھے نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا تھا؟ تو مجنوں نے کہا، میں اپنے محبوب کے تصور میں اس قدر گم تھا کہ مجھے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہیں چلا، لیکن افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا تھا اور تیرا دھیان میری طرف تھا۔ بے شمار واقعات ہیں، ویڈیو طویل ہو جائے گی اور اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ اب غور کیجئے،
ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے سر سے گزر رہی ہو یا آپ کو آج کی ویڈیو میں کوئی دلچسپی نہ محسوس ہو رہی ہو، لیکن بڑے کام کی بات ہے، سننے والے سن لیں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ غور کیجئے کہ جب یہ مادہ محبت انسان کے دل میں ڈالا گیا تو اس میں محبوب کے لیے کتنی تڑپ اور شدت پیدا ہوئی کہ بھوک، پیاس، سردی، گرمی، خوشی، غمی کا احساس تک جاتا رہا اور محبوب کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیلا مجنو کے علاوہ آج کے دور میں بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور مجھے بہت سے واقعات، لا تعداد واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر خواتین کی ایک کثیر تعداد عشق و جنون میں پاگل ہوئی پھرتی ہے۔ تو ان تمام تر واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب مادہ محبت انسان کے دل میں ڈالنے سے انسان بے خود ہو جاتا ہے تو سوچئے رب تعالیٰ کی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہوگی۔ اصل بات تو اب شروع ہوئی ہے نا۔ ہم دنیاوی محبوب کے پیچھے اتنا تڑپتے ہیں، اتنا کچھ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کتنی محبت کی ہوگی، سوچئے ذرا۔ اچھا، دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کے محبوب کی کوئی محبت کرے، بات کرے، تعریف کرے تو آپ کے دل میں نا اس بندے کے لیے ادب احترام خود بخود پیدا ہو جائے گا کہ یہ میرے محبوب کی عزت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، لہٰذا میں بھی اس کی عزت کروں گا، اسے اہمیت دوں گا۔ سیم یہی کنڈیشن روحانیت کی فیلڈ میں، سیم یہی کنڈیشن درود شریف کی فیلڈ میں۔ آپ مستقل نمازی نہیں ہیں، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ شریعت کے احکام پر پورا نہیں اترتے، آپ گنہگار ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح معنوں میں ہے تو سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عشق اور عقیدت میں بڑا فرق ہے۔ اب فرق ایک جملے سے واضح کرتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ عقیدت یہ ہے کہ ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر درود شریف پڑھتے ہیں، اور عشق یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھوئے رہتے ہیں، اس کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی مجھے نگاہ یار کی۔ جب آپ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگ جاؤ گے تو اللہ پاک کے نزدیک آپ کی عزت، مرتبہ اور اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے راستے کھولتے چلے جائیں گے، غیبی نظام خود بخود حرکت میں آ جائے گا، نصیب بہتر سے بہتر تر ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ میں نے بتایا نا، دستور ہے، جب آپ کسی کے محبوب کی تعریف کرو گے، اس کی عزت کرو گے تو بدلے میں آپ کو یہ چیزیں ڈبل ملیں گی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اور ایک دستور اللہ کا بھی ہے کہ آپ اس کے محبوب سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ اسی لیے تو ایک عاشق نے کہا نا، میں نے کہا نا، جب عشق رسول آپ کے دل میں ہوگا نا، اگر آپ میں کمی کوتاہی بھی ہوگی نا تو آپ قبول کر لیے جاؤ گے، لیکن عشق رسول صحیح معنوں میں ہو۔ اور اسی عاشق نے کہا جس کے دل میں صحیح معنوں میں عشق رسول تھا، بے شک اس کی داڑھی نہیں تھی، بغیر داڑھی کے ولی اللہ تھا وہ، اس عاشق نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں عشق کرنے لگ جائیں گے، پوری دنیا آپ کے لیے مسخر کر دی جائے گی، جس کا دل چاہے آزما کر دیکھ لے۔ عقیدت تو عام مسلمان کے دل میں بھی ہوتی ہے، ہمیں عقیدت سے نہیں، عشق و محبت سے مطلب ہونا چاہیے، اور محبت بھی ایسی جیسی
مجنوں نے لیلا سے کی کہ اسے لیلا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آپ کو بھی عشق رسول کے سوا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اصل بات کی طرف جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ عشق رسول کے سوا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو اپنے مسائل و مسائل سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپنی پریشانیوں سے، اپنے دکھوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں رہنا ہے نا تو یہ جو خوشی غمی ہے نا یہ چلتی رہے گی۔ اگر آپ کی زندگی سے غم نکل جائے اور خوشیاں رہ جائے تو سمجھے آپ جنت میں آ گئے۔ غم کہاں نہیں ہوں گے؟ صرف جنت میں نہیں ہوں گے، دنیا میں تو موجود ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں غم تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور پھر درود شریف کی برکت ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو جائے۔ دیکھیں عقیدت اور محبت دونوں واضح چیز آپ کو سمجھا دی۔ ایک اور دنیاوی مثال دے دیتا ہوں، چلے آپ کو اس سے بھی بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو مجھ سے عقیدت ہے، آپ میری ویڈیو سنتے ہیں، آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ میری بات مان لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کروں۔ اور جس سے محبت ہو جائے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، پھر وہ ہماری زندگی میں جب مداخلت کرتا ہے نا تو ہم وہ بھی ہنس کر قبول کرتے ہیں، بخوشی قبول کر لیتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں نظر انداز کرنے لگے نا تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے، یہ ہماری طرف توجہ کیوں نہیں کر رہا؟ ہمیں اس سے محبت ہے، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے فرق عقیدت اور محبت میں۔ اب ہماری عقیدت کیا ہے کہ ہم گلی محلوں میں نعرہ لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اب گلی میں نعرے لگ رہے ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ یہ بات 100% سچ ہے، آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اختلاف کریں اس بات سے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ گلی محلوں میں نعرے لگانے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں، لیکن مسجد کی پہلی صف میں ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، ہم نظر ہی نہیں آئیں گے پہلی صف میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف عقیدت رکھی ہے، محبت نہیں رکھی، عشق نہیں رکھا۔ اور اگر کوئی کہے نا کہ نہیں جی یہ عشق نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، دیکھیں یہ ایمانی غیرت ہے۔ ایک عام مسلمان بھی جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، جس کو کلمہ ٹھیک طرح سے نہیں آتا پڑھنا، وہ بھی اپنے نبی کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں یہ ایمانی غیرت ہر مسلمان میں رکھی ہوئی ہے۔ اسے آپ عشق نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ عاشق ہیں تو پھر اپنے محبوب کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ عاشق بننا ہے تو ذکر رسول بلند کرے، ان کی سنتوں پہ عمل کرے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے، دھوکہ دینا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، رشتہ داریاں توڑنا چھوڑ دے، ناراض رہنا چھوڑ دے، ان کی یادوں میں گم رہے ہمیشہ، ان کا ذکر بلند کرتے چلے جائیں۔ اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ آپ زمین پہ ذکر بلند کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا، یعنی آپ کا ذکر فرشتوں میں کرے گا۔ اور جب آپ زمین پہ ذکر بلند کریں گے تو یہی زمین آپ کے لیے ریشم کی طرح نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہی ایک عاشق صادق کی نشانی ہے۔ آپ اس کام سے عشق و محبت کی حد تک جڑ جائیں، ساری دنیا آپ سے جڑ جائے گی۔
ایک مرتبہ مستقل مزاجی سے چل کر تو دیکھیے، زمین پر بیٹھ کر آسمانی مخلوق کے نظارے نہ کرے تو پھر کہنا، لیکن شرط یہ محنت کرے اور انسانوں والی محنت کرے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔